تھوڑی رات قتل کی میدان میں رہ گئی اور الفراق آ کے قضا سب سے کہہ گئی۔ ہمشیر شاہ کی جو فلک پر نگاہ گئی، ندی لہو کی دیدہ گریاں سے بہ گئی۔ جو گھڑی جدائی کی نزدیک ہوتی تھی، منہ ڈھانپ ڈھانپ زینب دل کی روتی تھی۔ میں گزارش کروں گا شب عاشور کی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علامہ کمحل میتوی صاحب سے کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین سلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام شہداء اسلام کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد جل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين۔ اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع۔ اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد إلى يوم القيامة۔ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں توسل پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی، ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ بعاشور ہے سب مل کے، یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند
اللہ. ایک آخری مرتبہ ظہور وارث حسین کے لیے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شب عاشور ہے آج. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے نواسے کی شب شہادت ہے. جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کے نواسے کا سر نو کے نیزہ پر کل بلند ہو جائے گا. جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کے نواسے سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے. جو اسیر القربات ہے، جو قتیل العبرات ہے، جو غموں کا اسیر ہے، جو کشتہ گریاں ہے، اسے رلا رلا کر کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا. حقیقت نور ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. خلقکم اللہ انوارا. زیارت جامع کبیرہ. اہل بیت، اللہ نے آپ کے انوار کو خلق کیا. فجعلکم بعرشہ محدقین. تو آپ کے انوار عرش کے چاروں اطراف تھے، محدقین. حتی من علینا بکم. یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا آپ کے ذریعے سے. فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اس آیت کی جو سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے تفصیل. تو بس اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ آپ کے انوار کو اس روئے زمین پر اتارا اور آپ کے گھروں کی تعظیم اتنی بلند فرمائی کہ ہمیں حکم دیا کہ آپ کی بلندیوں کا ذکر کرتے رہیں. اور یہ وہ گھر ہیں کہ جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک وہ ہستیاں اور ان میں سے وہ حسین کہ جو نور ہے، جسے اللہ نے احسان کرتے ہوئے بشریت پر اس روئے زمین پر اتارا تھا اور جن کی ولادت ہوئی تھی. کل اس حسین کا لاشا خون میں ملتا ہوگا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوگا. کل حسین کے بچے یتیم ہو جائیں گے. کل حسین کی خواہر بن بھائی کے ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو نور سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خاک سے بنایا. یہ تقریر آج بہت سے ان پلیٹ فارمز پر بھی جا رہی ہے کہ جو مشترک پلیٹ فارمز ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ حسین سے محبت کرنے کے لیے تو فقط انسان ہونا کافی ہے. غم امام حسین علیہ السلام سے متاثر ہونے کے لیے اور اس پر گریہ کرنے کے لیے کوئی شیعہ ہونا تو ضروری نہیں ہے. لہٰذا یہ جنرل پلیٹ فارم پر بھی آج کی شب عاشور کی مجلس کل عصر عاشور اذان علی اکبر کی مجلس کل ہوگی. یہ اعلان سماعت فرما لیجئے گا آپ کہ کل سے ہماری مراد یہ ہے کہ بس اب جو فجر آئے گی اس فجر سے پہلے 4:45 پر میلبرن ٹائم 4:45 انشاءاللہ مجلس سے اذان علی اکبر انہی پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ تک پہنچے گی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عصر عاشور کی مجلس، شام غریبہ کی مجلس جن پلیٹ فارمز پہ جا رہی ہیں آلریڈی یہ مجالس، اس سے بہت زیادہ آگے جا رہی ہیں. تو میں قرآن سے کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کی گفتگو کا عنوان ہے قرآن اور حسین. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا، خاک سے بنایا. چونکہ خاک کا وجود پر ثابت ہوا کہ حضرت آدم کے وجود سے پہلے ہے. جنوں کو آنکھ سے بنایا. خلق الجان من مارج من نار، سورہ رحمان. ہم نے جنوں کو آگ کے شعلے سے خلق کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اے جنوں انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے خاک تھی، جنوں سے پہلے آگ تھی. لیکن مجھے بتلائیے گا حضور سرور کائنات سے پہلے کس شے کا وجود تھا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ. حضور سرور کائنات کی عالم انوار میں خلقت سے پہلے کس شے کا وجود تھا؟ ہائے ہائے. نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ جوہر، نہ نور. تو عام نور ہے، اسے اللہ نے خلق تو نہیں کیا ابھی تک، کیونکہ سب سے پہلے تو سرکار ختمی مرتبت کا نور خلق ہوا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرمائیے گا، میں برائے کچھ ختمی مرتبت بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی اور میں نے سرکار ختمی مرتبت کے ذکر سے آج بات کا آغاز اس لیے کیا ہے کہ جب عظمت محمد مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی تب جا کر عظمت حسین سید الشہداء سمجھ میں آئے گی. سبحان اللہ بے شک بے شک. حسین منی وانا من حسین، جس کے قلب میں حسین کی معرفت میں کوئی کمی ہے، یعنی در حقیقت معرفت رسول اللہ میں کمی ہے. ارے سبحان اللہ قبلہ، کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ جو رسول کو نور سمجھ چکا ہوتا وہ حسین کو بھی نور ہی سمجھے گا. اللہ اکبر. کیا کہنے. سبحان واہ واہ اللہ واہ. سبحان اللہ وانا من الحسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ جو رسول کو ہزیان و نسیان سے پاک سمجھے گا اللہ اکبر. وہ حسین کو بھی معصوم سمجھے گا. بے شک بے شک بے شک. قرآن میراث ہے، حسین وارث ہے. سبحان اللہ اللہ سبحان کیا کیا کہنے. کہنے. قرآن کو سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، اور حسین کو سمجھنے کے لیے نفس اور نسب کا پاک ہونا ضروری ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. اللہ سبحان سبحان اللہ یا علی تو لہذا معرفت حسین کے لیے جو پہلا زینہ ہے اور بالکل بنیادی ترین قدم ہے وہ معرفت رسول ہے. سبحان بے شک بے شک. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور فرمائیے، حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خاک ہے، جنوں کی خلقت سے پہلے آگ ہے، لیکن حضور سرور کائنات کی خلقت سے پہلے آسمان، زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، جوہر، نور، طبیعت، مادہ، مثال، شے، واہ ان میں سے کچھ بھی تو نہیں ہے حضور سے پہلے. سبحان اللہ بے شک. میں نے اس کے حد تک کوئی الگ سے نور بھی نہیں ہے، کیونکہ نور بھی ایک شے ہے. بے شک کیا کہنے کیا کہنے. اور سبحان اللہ. مسلمان تو نور اور بشر کی بحث میں الجھا ہوا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا وجود تو نور سے بھی پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے قبلہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آہا سبحان اللہ. تم جو رسول کے بشر اور نور ہونے میں الجھے ہوئے ہو، ابھی تو نور نہیں تھا اور حضور تھے. سبحان اللہ. بے شک کیا کہنے. کیونکہ حضور سے پہلے فقط ایک وجود ہے جس کا نام ہے واجب الوجود. سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ بے شک بھائی محمد سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ حسین سمجھ میں آ جائیں گے. سبحان سبحان اللہ اللہ. بے شک مل کے صلوات بھیجو اور محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شب عاشور میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اس موضوع کے علاوہ کسی اور موضوع کا انتخاب کرتا. ارے سبحان ماشاء اللہ اللہ. سبحان یہ شب سلامت حسین رہیں ہے، سلام. شب ابا عبداللہ الحسین ہے. بے بے شک. شک بے شک. تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور سے پہلے فقط ایک وجود ہے، واجب الوجود. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا غور فرمائیے گا کہ یہ حضور جو ہم کہتے ہیں نا کہ نور سے خلق ہوئے، حضور کسی اور کے نور سے نہیں، خدا کے نور سے خلق ہوئے. ارے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کیا کہنے. کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کسی اور کے نور سے نہیں خلق ہوئے، خود خدا کے نور سے خلق ہوئے. بے شک بے شک اب مجھے نہیں معلوم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، میں تو مذہب اہل بیت کا عقیدہ آپ کو سنا رہا ہوں. ارے کیا کہنے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آمنا وسلمنا مذہب اہل بیت کے عقیدے پر کوئی ہمارا کاپی رائٹ نہیں ہے، واہ 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 بے شک بے شک. دعوت عام ہے. حل من ناصر ینصرنا سب کے لیے. ارے واہ واہ واہ. سبحان بہت اللہ. اعلیٰ بہت اعلیٰ. سبحان اللہ. کیا کہنے. ماشاء اللہ قبلہ. کیا تو میں تو فقط جو مذہب اہل بیت کی روشنی میں سرکار ختمی مرتبت کا وجود ہے، جو ان کی معرفت ہے، وہ آج آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ معرفت رسول سے معرفت حسین کا زینہ طے کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. میں کتاب مصباح الشریعہ جو منسوب ہے ہمارے چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قدیمی ترین کتاب میں حدیث موجود ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا سلمان سے کہ یا سلمان، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا سلمان خلقنی اللہ من صفوت نورہ،
ابھی میں نے کیا کہا کہ اللہ نے جو خلق کیا حضور کو وہ کسی اور نور سے نہیں، وہ اپنے نور سے خلق کیا. اور کس طرح سے نور سے خلق کیا؟ امام نے یہ فرمایا کہ اے سلمان، اللہ نے میرے نور کو، حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو خلقنی اللہ من صفوت نورہ، اپنے نور کے نچوڑ سے خلق کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صفوہ یعنی نچوڑ، خلاصہ. ودعانی، اور پھر اللہ نے میرے نور کو پکارا، فاطعت، تو میں اطاعت کرتا ہوا خدا کی طرف بڑھا. سبحان اللہ. وخلق من نور، آپ سنتے جائیے گا انشاءاللہ آج معرفت کے کچھ اور زینے ہم اور آپ مل کر طے کریں گے. بسم اللہ. وخلق من نور علی، اور پھر اللہ نے جب اپنے نور کے نچوڑ سے مجھے خلق کر دیا تو پھر میرے نور سے علی ابن ابی طالب کو خلق کیا. سبحان اللہ. اللہ. علی مولا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فَأَطَاعَهُ، اور پھر علی کو پکارا. فَأَطَاعَهُ، تو علی کا نور بھی خدا کی اطاعت کرتے ہوئے خدا کی جانب بڑھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَخَلَقَ مِن نُورِي وَنُورِ عَلِيٍّ فاطمہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے میرے نور سے اور علی ابن ابی طالب کے نور سے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو خلق کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دعاہا، تو بس اللہ نے پکارا سیدہ کونین کو، فاطاعتہ، تو سیدہ کا نور بھی خدا کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھا. سبحان اللہ. خلق منی ومن علی وفاطمہ الحسن والحسین. سبحان اللہ. میں الزام گرامی کسی شاعر کی نظم نہیں سنا رہا آپ کو، سبحان اللہ. کیا کہنے کیا میں خیال کہنے. محمد کا کلام سنا رہا ہوں آپ کو، سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. اسے رسالت سنا رہا ہوں ان کو جو مولا نے بیان فرمائی ہے. ارے واہ 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 سبحان اللہ. اچھا مجھے بتلائیے گا عرش کی خبریں کون دے سکتا ہے سوائے اس خاندان کے؟ سبحان اللہ. بے شک. واہ 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 واہ. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. علی نبی اولاد علی اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ہمیں تو فرش کے سارے حالات نہیں پتا ہوتے، ہم عرش کے بارے میں کیا بتائیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں تو فرش کے بارے میں ساری تفصیل نہیں پتا ہوتی. یہ عرش کے حالات سوائے صادق آل محمد کے اور کون بتلا سکتا ہے؟ بے شک. بے شک. خلق منی ومن علی وفاطمہ الحسن والحسین، اللہ نے میرے اپنے نور کے نچوڑ سے مجھے خلق کیا، میرے نور سے علی کو خلق کیا، علی اور میرے نور سے میری بیٹی سیدہ کے نور کو خلق کیا، اور پھر خلق منی میرے نور سے ومن علی و فاطمہ، اور علی و زہرا سلام اللہ علیہما کے نور سے الحسن والحسین، حسن و حسین سید شباب اہل جنہ کے نور کو خلق کیا. سبحان اللہ. فدعاہما، اور پھر اللہ نے ان دونوں کو بھی پکارا. فعطاہم، عطاہو، تو پھر دونوں خدا کی جانب گویا بڑھے آگے. فسمانا بالخمسۃ الاسماء من اسماء اللہ، تو بس اللہ نے ہم پانچوں کے نام اپنے ناموں سے رکھے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. اللہ المحمود، خدا محمود ہے، وانا محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ العلی وہذا علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلمان سے کہہ رہے ہیں حضور، سبحان اللہ. پتہ چلا علی ابن ابی طالب سامنے موجود تھے. واہ واہ واہ. ہائے 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 ہائے. بھائی کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. اور فقط علی ابن ابی طالب نہیں، یا پردے کے پیچھے سے آپ کو محسوس ہوگا بھائی جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی تو سیدہ کونین سے روایت کی ہے نا، ماشاء اللہ. حدیث قصہ. تو سلمان کا مقام تو جابر سے بلند ہے. جی. سبحان اللہ. بے شک. سبحان بات پہنچ رہی ہے. واللہ العلی، حضور نے سلمان سے کہا کہ خدا علی ہے، وہذا علی. میں نے بھائی میرے موضوع سے ربط دیتے چلے جائیے گا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے پنجتن کے ناموں کو اپنے ناموں سے رکھا ہے، لیکن تمام ناموں میں کہیں نہ کہیں کوئی فرق آ جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. محمود سے محمد، فاطر سے فاطمہ، محسن سے حسن، قدیم الاحسان سے حسین. لیکن میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ علی میں اور اللہ کے نام میں حتیٰ عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی حالت بھی تبدیل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اس کی وضاحت چونکہ ہو چکی ہے تقریر میں، لہذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. واللہ العلی، خدا علی ہے، العلی العظیم ہے یا نہیں خدا؟ وہذا علی، اور سلمان سے کہا کہ یہ علی ہے. واللہ الفاطر، اور خدا فاطر ہے، وہذہ فاطمہ، اور یہ سیدہ ہے، فاطمہ ہے. واللہ ذو الاحسان وہذا الحسن، خدا صاحب احسان ہے اور یہ حسن ہے. واللہ المحسن وہذا الحسین، خدا محسن ہے اور یہ حسین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصباح الشریعہ کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ثم خلق منا من صلب الحسین تسع ائمہ. اس کے بعد حضور نے فرمایا اے سلمان، اللہ نے خلق کیا ہمارے صلب سے، یعنی ہم سے
सुल्ब हुसैन से मिन सुल्ब हुसैन 9 आइम्मा, 9 आइम्मा को, फद्दाआहुम, और उन 9 के अनवार को पुकारा। सुभान अल्लाह। बात की खिलकत पहले, उसके बाद सुल्ब हुसैन से 9 मजीद अनवार खल्क हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुसैन इब्न अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली हैदर। बारगाहे अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हुसैन फकत इमाम नहीं है, हुसैन 9 आइमा का बाप है। अली हैदर। बेटा ये जो दुरूद वगैरह ये सब कुछ हो रहा है तो ठीक है, बस डिस्टर्ब ना करें मेरे बात जब मेरी गुफ्तगू शुरू हो जाए। एक मिलकर सलवात भेजिएगा और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाह किबला माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि हुसैन फकत इमाम नहीं है, हुसैन 9 इमामों का बाप है। बेशक। जो 9 आइम्मा का बाप हो, किसी जिनाजादे की औकात क्या है कि हुसैन के मुकाबले पर आ सके? हाय हाय भाई क्या कहने, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इस्तेमाल नहीं किया जिनाजादा, जाके खुद देख लीजिएगा हुसैन इब्न अली ने कहा है। सुभान अल्लाह। मुखातब करते हुए उस मलून से कहा था कि तू भी जिनाजादा है और तेरा बाप भी वो है कि जिसके बाप की खबर नहीं है। बेशक 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 बेशक। हुजूर ने फरमाया कि ऐ सलमान, अल्लाह ने फिर से, ताकि रब्त बैठ जाए दोबारा से, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को खल्क किया, मेरे नूर से अली के नूर को, हम दोनों के नूर से सैयदा के नूर को, मेरे अली सैयदा के नूर से हसन और हुसैन को। और उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ने सुल्ब हुसैन से 9 मजीद अनवार खल्क किए, फदआहुम, और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें बुलाया, फअताऊहु, तो सब के सब इताअत करते हुए आगे बढ़े। कब? कबला, कब खल्क किया? हुजूर बतला रहे कब खल्क किया। कबला अन यखलुकल्लाह समाअन मबनिया व अर्दन मदहिया व हवाअन औ माअन औ मलकन औ बशरन। इससे पहले कि अल्लाह आसमानों को खल्क करता है या जमीन को खल्क करता है या हवा को या पानी को या किसी फरिश्ते को या किसी इंसान को, कुन्ना बिइल्मिही नूरन, सुभान अल्लाह, कि हम सब के सब अल्लाह के इल्म में थे फकत। सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश कभी इस जुमले की तशरीह मैं अपनी बिजात के मुताबिक सही आप तक कर सकूं। कोई नहीं जानता था अहले बैत को, फकत खुदा के इल्म में थे, ना कोई मलक, ना कोई बशर, ना कोई और। नूरन, हम अल्लाह के इल्म में नूर थे। नुसब्बिहु, हम तो अल्लाह की तस्बीह करते रहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते, हम सब मिलकर अल्लाह की इताअत करते थे। बहुत गौर फरमाइएगा, आगे ये भी है नस्मो, हम सुनते थे। मेरे भाई सुनो इस वक्त जाता है जब कोई बोल रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या कहने, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहने के बिला। अब अल्लाह के इल्म जो नूर है, खुदा इनसे क्या कलाम कर रहा था कौन जानता है जी। वह नोती हो, खुदा इन्हें क्या अमर करता था कि जिसकी इताअत करते थे। ये 14 अनवार क्या कहने, सुभान अल्लाह। सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह बेअबी अंत व उम्मी, अल्लाह के रसूल मेरी जान और मेरे माँ बाप की जान आप पर कुर्बान हो जाए। आपने ऐसी हदीस मुझे सुनाई, मा लेमन आरिफ हाउलाए, ये भी तो मुझे बतला दीजिएगा कि जो इन अनवार की मारिफत रखे उनके लिए क्या सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान की बात हो रही है जाने ग्रामी आपकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा या सलमान मन आरफहुम हक्का मारिफतिहिम, जो इन्हें पहचान ले मारिफत के हक के साथ। वो जो कुन मारिफत है वो मुमकिन नहीं है, या मारिफत के हक से मुराद ये है कि इन्हें अपना मफरूज उत्ता समझे। सुभान अल्लाह, यानी कि इनकी इताअत मुझ पर फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनका इख्तिदा करे। वाला वली, हम आगे ये भी फरमाया कि सलमान की मारिफत का मतलब यह है कि जितने इनके औलिया हैं यानी मुहिब्बीन, उनसे मोहब्बत रखे। सुभान अल्लाह, तबर्रा मिन अदुव्विहिम, और इनके अदू दुश्मनों से बरात रखे। सुभान अल्लाह, सुभान बेशुमार। हुजूर ने कहा जो ये कर ले फहुआ वल्लाहि मिन्ना, खुदा की कसम वो भी हम ही में से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इज़हारे अक़ीदत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। सुभान अल्लाह। यरिद हैसु नरिद, आगे का खुदा की कसम वो हम में से, यरिद हैसु नरिद, वो वैसा ही इरादा करता है कि जो हम इरादा करते हैं।
سبحان اللہ سبحان اللہ یسکن حیث نسکن، آپ قربان ہو جائیں اہل بیت اطہار پر. حضور نے کہا جو ایسی معرفت رکھے، یعنی کیا انہیں مفروض الطاعت سمجھے کہ ان کی اطاعت واجب ہے. اگر کبھی گناہ بھی ہو جائے تو توبہ کر لے کیونکہ وہ واجب الاطاعت ہیں. ان کے اقتداء کرے، ان کے اولیاء سے محبت رکھے، ان کے اعداء سے برات رکھے. یہ لازم ہے اعداء سے برات رکھے. بے شک بے شک فہو واللہ منا، حضور نے کہا خدا کی قسم وہ ہم میں سے ہے. یرد حیث نرد، وہ ویسا ہی ارادہ کرتا ہے کہ جیسے ہم ارادہ کرتے ہیں. یسکن حیث نسکن، وہ وہیں رہے گا جہاں جنت میں ہم رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی سلامت رہیں. سبحان وہ اللہ وہاں رہے گا سبحان جہاں جنت میں ہم رہیں گے. پھر حضور نے، روایت آگے بڑھتی ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں، حضور نے نسل حسین سے 9 ائمہ کے نام سلمان کو بتلائے. ابھی تک تو 9 ائمہ کے نام نہیں آئے تھے نا، پھر آگے حضور نے نام بتلائے. اور یقین فرمائیے گا یہ جو انوار کی منزل ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اس کا بیان سورہ شعراء میں بھی موجود ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 214 سے آنورڈز، میں نے آج آپ کے سامنے 6 آیات پڑھی ہیں سورہ شعراء کی. 214 سے آگے تک 219 تک پڑھی ہیں. وانذر عشیرتک الاقربین، وقت نہیں ہے جانے گرامی باتیں بہت سی آج کرنی ہے. اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، دعوت ذو العشیرہ کی آیت ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بہت توجہ کیجئے گا. اور ان میں جو اہل ایمان ہے، یعنی آپ کے قرابت داروں میں جو اہل ایمان ہے اور آپ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دیجئے. سبحان اللہ. ارے ترجمے پہ غور کیا آپ نے؟ مجھے بتلائیے ابو طالب سے بڑھ کر کون اس آیت کا مصداق ہے؟ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو طالب بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں نا، وہ پہلی ہی گفتگو میں آپ ایسے وصول کر لیجئے گا کہ مجھے دہرانی نہ پڑے انشاءاللہ سے، بسم اللہ. آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ، وصول ہو جائے. مجھے بتائیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے کندھوں کو جھکا دیں اپنے قرابت داروں میں سے ان کے لیے جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. کون ہے حضور کے قرابت داروں میں؟ کہ ابھی جب حضور دعوت ذو العشیرہ میں اعلان کریں، کون حضور کا اتباع کرتا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک بے شک. طالب سے بڑھ کر کون اس کا مصداق ہے؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ. اپنے سبحان کندھوں اللہ. کو جھکا دیجئے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بزرگ ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. سبحان اللہ. بھائی سبحان سلامت. تعبیر واخفض جناحک من الذل، یہ تعبیر ماں باپ کے لیے استعمال ہوئی ہے قرآن میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. وہ تعبیر کے جو ماں باپ کے لیے استعمال ہوئی ہے، اللہ نے حضور کے لیے استعمال کی اس موقع پر کہ اے حبیب اپنے کندھے اس کے سامنے جھکا دو جس نے باپ بن کر تمہیں پالا ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. میں آتا ہوں آگے سورہ شعراء کی آیت پر آتا ہوں، لیکن مزاج ابھی بن گیا. امالی شیخ توسی سے ایک روایت سنا دیتا ہوں، سن لیجیے گا انشاءاللہ. یہ بسم اللہ. بھائی مولا علی تشریف فرمائے، اطراف میں مجمع ہے. ایک شخص نے کہا اے علی، اللہ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیا ہے، وہ ابو کا یعذب فی النار، اور آپ کے بابا، نقل کفر نباشت، آپ کے بابا وہ تو آگ میں عذاب پا رہے ہیں. استغفر اللہ. میں نے کہا یہ بہت سے پلیٹ فارم سے مجلس جاری، انشاءاللہ بہت کچھ اصلاح ہو جائے گا اگر کوئی واقعا انصاف پسند ہے اور سمجھنا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. مولا نے کہا ماہ چپ ہو جا، فواللہ فاک. معمولاً اہل بیت اس انداز سے کلام نہیں کرتے، لیکن علی کے باپ کے ایمان کی بات تھی. سبحان اللہ. فواللہ فاک. مولا نے کہا کہ اللہ تیرے منہ کو بند کر دے. والذی بعث محمد النبی، ذرا سوچو تو صحیح ایمان ابو طالب کتنا اہم مسئلہ ہے. بے شک بے شک. کہ اس خدا کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے. ارے قسم کھا رہے مولا علی. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ جی، اکبر. یعنی ایمان ابو طالب، اتنا ایمان ابو طالب اتنا اہم مسئلہ ہے کہ علی ولی اللہ نے اس لا الہ الا اللہ کی قسم کھائی ہے جس نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا نے کہا والذی بعث محمد بالحق نبیہ، اس خدا کی قسم کے جس نے مجھے محمد کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجہ الارض لشفعہ اللہ فیہم، اگر میرے بابا اس روئے زمین پر ہر گناہگار کی شفاعت کر لیں، لشفعہ اللہ فیہم، اللہ ان کی شفاعت کو ہر گناہگار کے لیے قبول کر لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم اگر شفاعت کرے زمین پر کوئی گناہگار بچے گا نہیں. سبحان ہائے 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 ہائے، بھئی کیا کہنے. واہ واہ واہ. امیر المومنین کے کلام ہے. پھر کہا ابھی معذب فی النار،
میرے بابا آگ میں عذاب پا رہے وَابْنُهُ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. سبحان کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ اللہ، سبحان اے باپ جہنم میں ہو اور بیٹا قسیم الجنت والنار ہے. ہوش میں ہائے تو ہے. ہائے 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 بھائی واہ 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 اے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں نے مولانا نے کہا والذی بعث محمد بالحق نبیا. اس کے بعد پھر کہا کہ اس خدا کی قسم کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے ان نور ابی یوم القیامہ یطفئ نور الخلائق. کہ جب میرے بابا کا نور آئے گا نا، ابھی نور کی بات ہو رہی تھی، کہ جب قیامت میں میرے بابا کا نور آئے گا، ارے تم تو محمد کے نور پہ بات کر رہے ہو، میں تو ابو طالب کے نور پہ بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے واہ واہ واہ. کیا کہنے؟ سبحان اللہ. آیا میرے مولا نے کہ جب میرے بابا کا نور آئے گا قیامت میں یطفئ انوار الخلائق، تو ساری مخلوقات کے انوار سب کے نور ختم ہو جائیں گے، اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بجھ جائیں گے. میرے باپ کے نور کے سامنے کسی کا نور باقی نہیں رہے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ. انوارن فرمایا سوائے 5 انوار کے. آئے ہائے واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مراتب ہے. نور محمد و نوری، میرے مولا نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، میرا نور، نور الحسن والحسین، نور حسن نور حسین. اور چونکہ علی اور زہرا کا نور تو وہ ایک ہی ہے نا، تو لال بی بی اس میں شامل ہے. آگے کہا کہ نور تسعۃ من ولد الحسین، میں حسین کی اولاد میں سے 9 ائمہ کا نور. سبحان یہ جو اللہ، انوار ہیں، ان کے علاوہ جب میرے بابا کا نور آئے گا تو قیامت میں ہر ایک کا نور چھپ جائے گا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اس لیے کہ یہ نور خدا کے نور سے ہیں، بے شک بے کیا شک. کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. یعنی یہ انوار خدا کے نور سے ہیں، تو لہذا یہ نہیں چھپ سکتے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. سبحان واہ واہ اللہ. کیا بلایا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ نے اللہ. کہا سورہ شورا میں جو میں آیت پڑھ رہا تھا، آیت نمبر 214، وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کی پیروی، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، اپنے کندھوں کو جھکا لیجئے. فَإِنْ عَصَوْكَ، ایک اور خوبصورت نقطہ اس کرنے لگا، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ ہی کے رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے جو آپ کی نافرمانی کریں گے. اللہ اکبر اللہ یہ ابو اکبر لہب کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دونوں آیتوں میں دونوں چچاؤں کے بارے میں بیان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نسو کا فقل انی بریء مما تعملون، اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی آپ کی نافرمانی کرے تو کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کرتے میں اس سے بیزار ہوں. یہ ابو لہب کے بارے میں دونوں چچا ایک ایک آیت میں. اب ہم سے یہ نہ کہو کہ ہم ابو طالب کا احترام فقط اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مرتضیٰ کا باپ ہے. اللہ اکبر. ابو طالب کا اصل احترام اس لیے ہے کہ وہ محسن محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بہت اعلیٰ. کیا کہنے؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محسن رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجهم. عجل فرجہ. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وتوکل علی العزیز الرحیم، آیت نمبر 217. اس رب پر بھروسہ کیجئے جو غالب ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. نور سے ہماری بات شروع ہوئی ہے، مجھے پہنچنا بس ایک آیت سے میں نور حسین تک پہنچ رہا ہوں. الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتا ہے آپ کو، وہ آپ کا رب اس وقت دیکھتا ہے جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور 219ویں آیت وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تب بھی آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اور کتنی دلیلیں چاہیے کہ حضور کے ساتھ کچھ اور سجدہ کرنے والے بھی تھے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے نہ مانو ابو طالب کو، نہ مانو علی کو، نہ مانو خدیجہ سلام اللہ علیہ کو، مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ وہ کون سجدہ کرنے والے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. دعوت البشیرہ کی آیت ہے، بالکل صدر اسلام کی. مجھے بتائیے کون تھا حضور کے ساتھ سوائے ابو طالب کے بیٹے علی کے، سوائے فاطمہ کی ماں خدیجہ الکبریٰ کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اس آیت کا ایک ظاہر ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں. ایک باطن ہے، اور باطن میں کوئی نہیں بتلا سکتا سوائے صاحبان عصمت کے. بے شک. بے شک بے شک بے شک. بات بات ہو رہی. اچھا میں یہ بھی جملہ کہہ دوں، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں قربانی کا ایک ظاہر ہے جو ہمارے سامنے ہے. قربانی حسین کا بھی ایک باطن ہے جو اس روئے زمین پر کوئی نہیں جانتا سوائے امام زمانہ کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان سبحان اس کی اللہ. تشریح کبھی اور صحیح. انشاءاللہ. تو اے حبیب وتقلبک فی الساجدین، ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں، یہ ظاہر ہے. تفسیر برہان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 192 میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا
کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے یرا تقلبہ فی اصلاب النبیین، ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں. مولانا نے کہا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا آپ کے نور کو دیکھ رہا تھا، فقط یہ ہائے ہائے بشر بنا کے جب بھیجا اس وقت نہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا آپ کے نور کو بھی دیکھ رہا تھا. کہاں؟ من نبی الی نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ سنا رہا ہوں آپ کو، والارحام المطہرہ، قرآن سے سنا رہا ہوں آپ کو سبحان اللہ. کہ خدا دیکھ رہا تھا ایک نبی سے دوسرے نبی تک، کہ ایک سجدہ کرنے والے نبی کے نور سے دوسرے سجدہ کرنے والے نبی کے نور میں آپ کا نور منتقل ہو رہا تھا. بھائی بھائی کیا کہنے کیا حتی کہنے. اخرجہ من صلب ابیہ، یہاں تک کہ وہ نور آپ کے بابا عبداللہ تک پہنچا. امام باقر کہہ رہے ہیں من نکاح غیر صفاح من لدن آدم، سبحان اللہ، کہ آپ کے بابا آدم تک پہنچا، آپ کے بابا عبداللہ تک پہنچا من نکاح غیر صفاح من لدن آدم، اور آدم سے لے کر خاتم تک سب نکاح سے تھے، کوئی بھی بے نکاح نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی اسی نور سے ہیں. ہائے 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 بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے جو مد مقابل آتے ہیں ایک دو سے اوپر ذرا شجرہ تو بتا دیں. ہائے 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 کیا کہنے. کیا کہنے بابا نعرہ حیدری. علی حیدر. ہم تو حضور کے شجرے کو بیان کر رہے ہیں، خاتم سے لے کر آدم تک. جو حضور کا شجرہ ہے وہی علی کا شجرہ ہے، وہی حسین کا شجرہ ہے. بے تو شک آدم سے خاتم تک اور خاتم سے علی ابن ابی طالب تک یہ سب نور ہی نور ہے. بے شک بے اور شک. حسین کا پورا وجود نور قرآن اور نور مصطفیٰ سے مزین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضور کا نور سمجھ میں آ گیا تو میں آ گیا ہوں نور حسین تک بات کرنے کے لیے. سبحان اللہ. برائے عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مجھے بتائیے گا میں شب عاشور نور حسین پر بات نہ کروں تو کس پہ بات کروں گا؟ بے شک بے شک بے شک. نور حسین مزین ہے نور قرآن اور نور مصطفیٰ سے، اس لیے کہ قرآن بھی علم اللہ ہے اور حسین علم اللہ کا بیٹا ہے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میری تقریر ہے، جن کے ذہن میں وہ اچھی طرح سمجھ پائیں گے ان جملوں کو. بات ہم تو کی ہے اس پر شیخ صدوق کی کتاب توحید سے کہ علی عالم علم اللہ نہیں، علی خود علم اللہ ہے. خود علم اللہ. ہائے سبحان ہائے اللہ. ہائے 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 بھائی کیا کہنے کیا کہنے. اور حسین علم اللہ کا بیٹا. بے شک. یقین جانیے گا عالم نورانیت میں حسین کے وجود سے لے کر شہادت حسین تک اور شہادت حسین علیہ السلام سے لے کر جنت کی سرداری تک کا سارا احوال اجمال کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ قرآن میں موجود ہے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا دعویٰ کر دیا میں نے. سبحان اللہ. عالم انوار میں حسین کے نور سے لے کر ولادت حسین سے لے کر شہادت حسین سے لے کر جنت کی سرداری تک کا سارا احوال اجمال یا تفصیل کے ساتھ آپ کو قرآن کریم میں ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دن اس دعوے کو ثابت نہ کر سکوں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا. سلامت رہیں سلامت رہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیں. اچھا آپ کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ نہ ہو جائے کہ مولانا نے یہ بات کیسے کہہ دی، ایک ایک لفظ میں ایک ایک جملے میں سنا دیتا ہوں تاکہ تسلی بھی ہو جائے. بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. حسین ان کلمات میں شامل ہیں جو حضرت آدم کو القا کیے گئے تھے اور جن کے ذریعے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا تھا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آیت بھی سنتے جائے، آیت نمبر کم سے کم، آیت ساری پڑھنے کا وقت. سورہ بقرہ آیت نمبر 37 آیت نمبر 124 جا کے دیکھ لیجئے گا. حسین اس آل عمران میں شامل ہے جسے رب نے مصطفیٰ کیا ہے یعنی چنا ہے. سبحان اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 33. حسین کی والدہ آپ کی ولادت کے وقت مغموم تھیں، جانتے ہیں نا آپ، اس کا ذکر بھی قرآن میں. سبحان سبحان اللہ. اللہ سورہ احقاف آیت نمبر 15 جا کر دیکھ لیجئے گا. کیا کہنے. حسین سورہ کوثر کا مصداق ہیں. بے شک. سورہ کوثر سب کو معلوم ہے. شجرہ طیبہ میں شامل ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 24. سبحان آیے نور میں حسین شامل ہے. آپ زجاجہ ہیں جس آیے نور کی میں تلاوت کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے. سبحان اللہ. بے شک. یعنی حسین شیشے کی وہ قندیل ہے کہ جس سے نور پنجتن سارے عالم میں پھیل رہا ہے. سبحان بے اللہ. شک بے شک. سورہ نور آیت نمبر 35. آپ آئے مودت میں شامل ہیں، آپ آئے تطہیر میں شامل ہیں، بے شک. حسین آئے مباہلہ میں شامل ہیں. مشہور آیات کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. آپ مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلانے والے ہیں. سبحان اللہ. سورہ بے طہر. شک. صحیح. آپ کاف ہا یا عین صاد ہیں.
ہائے 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 بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. ان میں سے اگر ایک کے لیے بھی میں کوئی حدیث 14 معصومین سے پیش نہ کر سکوں نا تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں ممبر پر نہیں آؤں گا. بھائی سلامت رہیں سلامت رہیں. سورہ مریم آیت نمبر 1. آپ ہے کاف ہا یا عین صاد. آپ کی شہادت مظلومانہ ہے اور آپ کے فرزند مہدی آپ کے خون کے وارث ہیں. اس کا ذکر بھی قرآن میں. سبحان اللہ. سورہ اسراء آیت نمبر 35. آپ سے بے عظیم ہے سورہ صافات آیت نمبر 107. اللہ تعالیٰ نے آپ کے قاتلین کو روئے زمین کا سب سے سرکش انسان کہا ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 4 اور 5. سبحان اللہ. نسل امامت حسین سے جاری ہے. اس کا ذکر بھی قرآن میں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ زخرف آیت نمبر 28. واہ. حسین کی شہادت پر اللہ نے خود حسین کو واپس بلایا ہے. سورہ فجر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین جب پلٹے اللہ کے پاس تو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوئے. یہی سورہ فجر. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, اپنی خود نمائی کے لیے نہیں, یقین فرمائیے گا. میں چاہتا یہ ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ بات محفوظ ہو جائے. یہ اشرا جو ہے نا پورا, یہ وقت نکال کر دوبارہ سنیے گا. جی. ابھی تو آپ محرم کے جذبے سے سن رہے ہیں نا, بعد میں سنیے گا نوٹ بک لے کر, چاہے آپ ہارڈ کاپی میں چاہے سافٹ کاپی میں اسے محفوظ کریں. یقین جانیے بے شمار پوائنٹس ہوں گے ان مجالس میں انشاءاللہ مولا کے صدقے میں, جو آپ کے عقیدے, عمل, اخلاقیات, نماز, خمس, داڑھی, حجاب, صلہ رحمی, رزق حلال اور کمیونٹی معاملات اور اس کے علاوہ سینکڑوں موضوعات, یہ سب آپ کے کام آئیں گے اس اشرے میں. یہ سب کچھ بیان ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. مولا سلامت رکھے آپ کو. سبحان اللہ. اسے دوبارہ سنیے گا انشاءاللہ ایک دفعہ. انشاءاللہ. تو حسین نور مجسم ہے. بے شک بے شک. عالم انوار سے لے کر شہادت سے لے کر جنت تک کا ایک ایک ذکر اللہ نے قرآن میں کر رکھا ہے. میں نے آیات آپ کو سنا دی, اس کے نشان آپ کو بتا دیے, اس کے بعد جا کے خود دیکھ لیجیے گا. تھوڑا سا ہوم ورک تو خود بھی کر لیجیے. مولا کی زیارت میں السلام علیکم ایھا النور الساطع, سبحان اللہ, اس پر سلام جس کے چہرے سے نور طلوع ہوتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی شخص بھی امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا. بے شک. اس لیے کہ مولا کا نور اتنا ہوتا تھا کہ متکلم کی آنکھیں چندیا جاتی تھی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ ہے نور حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انوار کی دنیا کا ولی ابن ولی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ نور سبحان اللہ. حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کیا کہنے. انوار کی دنیا کا ولی ابن ولی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. سبحان اللہ. جو صورت و کردار میں جو صورت و کردار محمد کی شبیہ ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. سبحان بھائی واہ واہ اللہ. واہ. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. قدموں سے قضا لپٹی ہو, چہرے پہ ہنسی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی. حسین ابن ہائے ہائے علی. ہائے ہائے ہائے. بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بھائی سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. قدموں سے قضا لپٹی ہو, چہرے پہ ہنسی ہو, ہائے 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 سبحان لازم ہے اللہ. کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. میدان میں کرار ہو, منبر پہ نبی ہو. ہائے 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 ہائے. بھائی واہ واہ. کیا کہنے, کیا سبحان کہنے. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یہ ایک لفظ میں یقین جانیے گا داستان ہے پوری. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میدان میں کرار ہو, منبر پہ نبی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. خود رسم وفا جس کے قبیلے سے چلی ہو, واہ واہ. لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. علی. 6 ماہ کا بچہ بھی اداؤں میں علی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. بھائی واہ واہ اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. کیا کہنے. 6 ماہ کا بچہ بھی اداؤں میں علی ہو, لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. بس آپ نے اگر محسوس کیا ہو میں نور مصطفیٰ سے نور پنجتن تک آیا, نور پنجتن سے خاص نور حسین تک بات پہنچائی, اور نور حسین سے میں آگے نور علی اصغر تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذکر ہونا ہے نا, اسی ششمائے کا ذکر ہونا ہے نا. سبحان اللہ. بے شک ہائے ہائے. یہاں سن و سال کا فرق نہیں ہے, بے بے شک. شک اس لیے کہ خون ایک ہے, بے شک. ضرور ایک ہے.
यहाँ 6 माह के अली असगर भी वैसे ही बाबुल हवाइद हैं जैसे 34 बरस के अबुल फजील अब्बास बाबुल हवाइद हैं। सैकड़ों मोमिनीन ने मेरे जिम्मे दुआएं लगाई हुई हैं और मैं यकीन जानिएगा पूरी कम्युनिटी के लिए और सारे मोमिनीन के लिए जो अल्लाह जाने किन किन शहरों से ये खिताब सुन रहे हैं, मैं दुआ गो हूँ। मौला आपको इज्जत हुसैन के सदक़े में दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमाए और आपकी हाजात को पूरा फरमाए। सबकी नियामत में कह रहा हूं अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन फिद दुनिया वल आखिरह। हुसैन मजलूम के सदक़े में जहां जहां दुनिया में हमारा खिताब सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मिल के बावाज़ से बुलंद हुसैनी सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। सैकड़ों मोमिनीन ने हमारे लिए दुआएं लगाई हैं, एक एक का नाम लेना भी मुमकिन नहीं है, सबके लिए इंडिविजुअल दुआ करवाना भी जाहिर है कि इस मुख्तसर से वक्त में मुमकिन नहीं है, लेकिन बिलखुसूस एक मोमिन के लिए मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मौलाना कल आपने मौला अब्बास की जख्मी आंख के मसाइब पढ़े थे, तो मेरे भाई का बेटा 4 माह का है, नाबीना है। ये उन्होंने कहा कि मौला से दुआ करें कि गाजी अब्बास की आंखों के सदके में उसे नूर अता कर दे। बंदे मोमिन मैं नहीं जानता अब कौन है, लेकिन मैंने मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुआ कर दी है, बाकी मौला जाने रब जाने। मैं कह रहा हूं कि 6 माह का लिए असगर भी बाबुल हवाइज। मैं तो अपनी खताओं से पुरजबान से इस नन्हे बाबुल हवाइज को यही खिराज अकीदत पेश कर सकता हूं कि ये बच्चा फातिह करबला है। मैं आऊंगा मसाइब तक, लेकिन जरा सुन लीजिएगा इस शहजादे का बयान भी। ये बच्चा फातिह करबला है, से हुसैन इब्ने अली है। फातिह करबला मैंने क्यों कहा, इसलिए कि करबला में पंजतन पाक में से हर एक की शबी मौजूद थी, इसकी वजाहत कर चुका हूं। आखिर में हुसैन शहजादा अली असगर को ले आए ताकि हुज्जत तमाम हो जाए कि जो लश्कर में मद्दे मुकाबिल है ये ना पंजतन को मानने वाले हैं ना इंसानियत के काबिल है। समा के बच्चे को कौन तीर मारता है? एक ईरानी खतीब का वाक़या ज़हन में आ गया, मुख्तसर सा। वो ये कह रहे थे कि उनसे किसी साहब ने बयान किया कि वो हाईवे पे जा रहे थे और कार खराब हो गई, तो कह रहे हैं कि मैं कार को इस तरफ मैंने किया और हाईवे था, बहुत स्पीड में गाड़ियां जा रही थी, तो मैंने बहुत कोशिश की इशारा करके कि कोई रुके मेरी मदद के लिए, कोई नहीं रुक रहा था। यहां तक कि दफतन मेरे दिल में ख्याल आया, मेरा एक चंद माह का बच्चा था कार में मेरी ज़ौजा के साथ, मैंने उस बच्चे को लिया गोद में और सड़क के किनारे खड़ा हो गया। अभी पहली गाड़ी मैंने इशारा नहीं किया तो खुद आके रुकी, दूसरी गाड़ी आके रुकी, तीसरी गाड़ी आके रुकी। खैरियत तो है, आप 6 महीने के बच्चे को लेके खड़े हुए। मैं तो यही कह सकता हूँ शबे आशूर, इसके रिस्क में जितना रोना है वो पाता जाएगा हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा से। कहते हैं कि मैं तो अपनी मुश्किल तो भूल गया, मैंने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। मैंने कहा मौला मेरी क्या औकात और हैसियत है, इनमें से कोई मुझे जानता भी नहीं है, फकत 6 माह के बच्चे की खातिर इंसानियत इतनी है कि रुक जाओ, पूछ लो कि क्यों मुश्किल में। मौला आप कितने मजलूम थे, आप ज़हरा के पोते को लेकर आए थे। ये एक जुमला जिंदगी पर रुला देने के लिए काफी है। आदि को कई मर्तबा ऐसा होता है कि अपनी औलाद से भी ज्यादा पोते से मोहब्बत होती है, होता है ऐसा। एक खास हवाले से पोता और भी ज्यादा महबूब होता है। सोचो फातिमा को अली असगर कितने महबूब होंगे। हाय हाय, अभी तो मैं दूर था मंजिल मसाइब से, लेकिन मैं क्या करूं, आज शब आशूर है, मेरी समझ नहीं आता कहां से मसाइब शुरू करूं, कहां पे फजाइल शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, कहां। ये बच्चा फातिह करबला है, क्यों? इसलिए कि हुसैन की फतह यकीनन थी, लेकिन सारी इंसानियत के सामने उस फतह पर एक छोटी सी मोहर की भी जरूरत थी। बेशक सारी इंसानियत के सामने उस फतह का ऐलान हो जाए, इसलिए हुसैन अली असगर को ले आए। सुभान अल्लाह। ये 6 माह का बच्चा है, लेकिन अक्सर हुसैन इब्ने अली है। बेशक। कहूँ एक और जुमला, 6 महीने का बास है अली असगर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह कमसिनी में वारिस ज़ोर हैदर कर्रार है अली असगर। बेशक बेशक। लीजिएगा
फजीलत ही मैं पढ़ रहा हूं, बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला। بے شک حسین سے مخاطب ہے، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی خون ابو طالب ہے جو اصغر میں دوڑ رہا ہے۔ بے شک ابو طالب کون ہے؟ سن لیجیے گا، میں نے فقط خطابت نہیں کی ہے، ابو طالب ہے اپنے زمانے کی حجت کے مددگار، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، اصغر ہے اپنی زمانے کی حجت کا مددگار۔ سلامت رہے۔ زمانے کی حجت حسین کا مددگار ہے علی اصغر، تاکہ حسین کا جہاد پورا مکمل ہو جائے۔ سبحان اللہ مولا حسین فرماتے تھے انی لأحب دارا تکون بها السکینہ والرباب، تنقیل المقال فی علم الرجال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 پر لکھا ہوا ہے، آقا عبداللہ امام قانی کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولا حسین مجھے اس گھر سے محبت ہے جہاں سکینہ اور رباب ہے۔ سبحان اللہ، اصغر کی ماں میرا باپ، فقط رباب اور سکینہ سے محبت نہیں ہے، حسین کہتا ہے اس گھر سے مجھے محبت ہے جہاں یہ بیبیاں رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اصغر کی ماں کی۔ کتاب الاغانی میں حشام قلبی نے یہ لکھا ہے کہ بی بی ام رباب عقل و ادب کے اعتبار سے اپنے زمانے کی سب سے بافضیلت خاتون تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ایک بات کا میں ریفرنس دیتا چلا جا رہا ہوں، دیکھتے جائیے گا۔ ایسی باعظمت ماں ہو تو پھر اصغر اور سکینہ وجود میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن سے مثال دیتا ہوں، عربوں میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، آپ سب جانتے ہیں نا، جی ساری بات آج میں نے قرآن اور حسین موضوع تھا۔ سب معلقات سب نے سن رکھا ہے، 60 بڑے قصیدے جن کی فصاحت و بلاغت کی مثال کلام عرب میں نہیں تھی، انہیں خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے کیا سورہ بقرہ نازل کیا تھا؟ اور کیجئے گا، کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سورہ کوثر کعبے پر آویزہ کر دیں، آج میری بات پہنچ سکے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کے سبحان اللہ سبحان بھائی اللہ۔ عرب کے ساتھ مشہور و معروف بڑے بڑے قصیدے جو زمانہ جاہلیت کے تھے، زمانہ جاہلیت سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ نہیں بھیجا، سورہ کوثر کا آویزہ کر دیجئے، سورہ بقرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ کوثر ہی کافی ہے۔ اسی طرح میدان کربلا میں یزیدیوں سے مقابلے کے لیے حسین نے عباس سے تلوار لے لی، کیونکہ ان مذہب ثقیفہ کے طرفداروں سے مقابلے کے لیے حسین کا علی اصغر ہی کافی۔ سلامت رہیں، ماشاء اللہ ماشاء یہ الفاظ کی باریکی کو سمجھیے گا آپ۔ سب معلقات سے مقابلہ کرنے کے لیے سورہ کوثر، ثقیفہ کے طرفداروں سے مقابلہ کرنے کے لیے عباس سے تلوار لے لی، عباس کی تلوار کی اوقات ہی نہیں ہے ان میں، علی اصغر کافی ہے، اصغر کی مسکراہٹ کافی ہے یزیدیت کو شکست دینے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سینکڑوں مائیں بہنیں جھولیاں پھیلا کر آج بیٹھی ہوئی ہیں باب الحوائج کا ذکر سننے کے لیے، آزاد کی برابری کے لیے، اور کتنے ہی مومنین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اولاد کے لیے خاص گزارش کی ہے، خاص طور پر سڈنی سے کچھ مومنین ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہے، خاص میں انہیں رکھ کر ذہن میں رکھ کر یہ جملے ادا کر رہا ہوں کہ پروردگار تو ہر صاحب اولاد کو جلد سے جلد علی اصغر، ہر بے اولاد کو جلد سے جلد علی اصغر کا صدقہ اولاد صالح نیک صحت مند عطا فرماتے ہیں۔ الہی آمین۔ تو اصغر کافی ہے، ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے، میں بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے، اور ہرملا کی کیا اوقات، ہرملا کانپ گیا رن میں دکھایا جس دم، ہرملا کانپ گیا رن میں دکھایا جس دم، رعب عباس علمدار علی اصغر نے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ اور سن لیجئے گا، گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، سورہ کوثر سورہ ناس سے چھوٹا سورہ ہے، سورہ کوثر سے تشبیہ دی ہے، جو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سورہ تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا،
طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. سبحان سبحان اللہ سبحان جو اللہ. دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. ہائے 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 بھائی کیا کہنے کیا کہنے بھائی واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ. علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد. محمد فرجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لشکر کا سب سے بہادر سپاہی ہوتا ہے وہی سب سے آخر میں آتا ہے نا. کیا کہنے قبلہ کیا کہنے سبحان اللہ. بھائی حسین تو سب سے آخر میں سید الشہداء ہیں، لیکن علی اصغر، عباس کے بھی بات، علی اکبر کے بھی بات، قاسم کے بھی بات، یہ سب ایک ہی نور ہے، ایک ہی خون ہے. لیکن بہرحال حجت جو تمام کرنی ہے کہ اصغر کی شجاعت بھی ان میں سے کسی سے کم نہیں ہے. بے شک. سب سے آخر میں علی اصغر کو لائے حسین، جو مسکراہٹ کے وار سے 30,000 کے لشکر کو رونے پر مجبور کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ ایک ہی وار تھا اس بچے کے پاس، مسکراہٹ کا وار. میدان میں جانے کی سواری بھی ایسی پائی ہے اس بچے نے، اولین اور آخرین میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکی. اصغر اس حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کر میدان میں آیا ہے، وہ حسین جو خود دوش رسالت کا سوار ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان. زمین پر کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو میدان جنگ میں حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کر آیا ہو. حسین سلطنہ پر سوار ہو کر گئے، اصغر حسین پر سوار ہو کر گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ معصوم بچہ ہے جس کا ذکر تاریخ کے صفحات میں فقط 2 دنوں میں، فقط 2 دن ہے، 6 ماہ کی عمر ہے، 2 فقط دن ہے تاریخ میں جن میں حضرت اصغر کا ذکر ہے. ایک مدینہ سے روانگی، جب علی اصغر نے فاطمہ صغرا سے ودا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی بہن کے سینے سے لگا لیا تھا. ایک مدینہ سے روانگی، اس میں شہزادہ علی اصغر کا ذکر ہے، اور ایک عصر عاشورہ جب یہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. عزیزوں، آج ایسا گریہ کرنا ہے اور ایسے رونا ہے کہ گویا آپ سمجھ جائیے کہ بس روح جسم میں باقی نہ رہے، کیفیت ایسی ہو جائے. 6 ماہ کی زندگی میں فقط 2 دن کا ذکر ہے اس بچے کا تاریخ میں، لیکن سلام اس بے شیر پر جس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں نظمیں، ہزاروں منقبتیں، مرثیہ نوحے، فقط 2 دنوں پر. آپ پورے سفر امام حسین اسلام میں تاریخ میں دیکھ لیجئے گا، کم سے کم میں نے نہیں دیکھا، اور اغلب امکان ہے کہ نہیں ہے کہ درمیان میں کہیں حضرت اصغر کا ذکر مل جاتا ہو. ایک حسین جب مدینہ سے چلے تب، ایک حسین جب عصر عاشور شہادت کی منزل تک پہنچے، حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر. اس بچے کا ذکر ہے ہی 2 جگہ پر، لیکن یہ وہ بچہ ہے کہ جس پر فرینچ رائٹرز نے مرثیے کہے. جو ایتھسٹ ہیں، نان مسلمز ہیں، انہوں نے اس بچے کو خراج عقیدت پیش کی ہے. لیکن سب سے پہلے نوحہ اس بے شیر پر خود اس کی ماں نے پڑھا ہے. یا بنیا مثلو کا ینحر، اصغر کی چھٹی ہوئی گردن کو دیکھا، کہا بیٹا کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے؟ عزیزوں، اصغر ذبح فقط نہیں ہوئے، اصغر نہر ہوئے تھے. ذبح اسے کیا جاتا ہے جس پر چھری چلائی جائے. میں کیا عرض کروں، اس سے آگے میری زبان کانپ رہی ہے عزیزوں. نہر کیسے کیا جاتا ہے کسی شب عاشور آ گئی عزیزوں. عشرہ حسین ہم سے جدا ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات تھی، ہم نے فاطمہ کے بچے کا فرش ادا بچھایا تھا، عباس کا علم سجایا تھا. یہ علم کل ٹھنڈا ہونے والا ہے. سکینہ یتیم ہونے والی ہے.
बात पहुंच रही है। कल शाम गरीबा है, आज की रात शहीदों की रात है, कल की रात गरीबों की रात होगी। आज बहन के पास भाई मौजूद है, भतीजी के पास चचा मौजूद है, आखिरी रात है ये। बेटी के पास बाबा मौजूद है, कल की रात यतीमों की रात होगी, कल की रात असीरों की रात होगी, कल के दिन कासिम का लाशा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कल आशूर है अजीजों, आशूर है। क्या कुछ और कहने की जरूरत है कि जिस पे कोई गिरिया करे? क्या जरूरत रह जाती है कुछ और? कल के दिन अब्बास बेबाजू हो जाएगा, कल अली अकबर का कलेजा छलनी हो जाएगा, कल अली असगर तीर से शोभा से ज़िबा हो जाएगा। मैं एक और जुमला कहूं, कल शिमर हुसैन के सीने पर सवार होगा, हाथों में ताड़ी को पकड़कर बहन के सामने सरे हुसैन को जिसमें हुसैन से जुदा कर देगा। ये सब कल होने वाला है अजीजों। मैं कहता हूं आज कोई रोते रोते गश खाकर गिर जाए, हैरत नहीं। अगर चाहे शहजादा अली अकबर के मसाइब के इख्तिताम पर मुझे यही मेलबर्न ही से बाज मोमिनीन ने फोन करके जब हमारी बात हुई थी तो कुछ हमारी माओ बहनों पर ऐसी कैफियत तारी हो गई थी कि जैसे बस गशी का आलम है। हत्ता ये कि बाज़ जगहों पर एम्बुलेंस को बुला लिया गया था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हक है हुसैन पर। अगर कोई ऐसे गिरिया करे ना, उसका दिल ऐसे मगमूम हो जाए, तो उस पर सोचना नहीं कि ये क्यों हुआ, शुक्र करना कि फातिमा ने मुझे अता किया ये। कि मैं मसाइब के तो वही जुमले पढ़ सकता हूं, मैं मसाइब तो नहीं बदल सकता। बस कोशिश करूंगा कि ऐसे अंदाज से पहुंच जाए कि आंसुओं की भीख आप हुसैन की मां फातिमा ज़हरा से तलब कर लीजिएगा। आज शब आशूर है, आज बनी हाशिम के ख़याम में सब जवान अली अकबर के गिर्द जमा है जी। अच्छा, अब्बास के गिर्द क्यों नहीं जमा है? इसलिए कि अब्बास खैमा ज़ैनब पर पहरा दे रहा है। वो खैमा का जा चुके हैं, करबला मोहल्ला परवरदिगार सबको नसीब फरमाए, जल्द से जल्द राह खुल जाए। अब्बास का खैमा सबसे बाहर है, अलमदार हुसैन इब्न अली। अब्बास जब पहरा दे रहे थे तो ज़ुहैर कैन से मुकालमा शब आशूर लिखा हुआ है। अब्बास अपनी सवारी पर मौजूद है। ज़ुहैर कैन कहते हैं कि अब्बास, तुम्हें खबर है ना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए दुआ क्यों की थी? जुमला मौजूद है कि अबुल फजल अब्बास अस्सलाम ने कहा, अतुशज्जिऊनी या ज़ुहैर, ऐ चचा ज़ुहैर, क्या आप मुझे जोश दिला रहे हैं? बस कल मौला से इजाजत तलब कर लीजिएगा मेरे जिहाद की। शाम से पहले पहले दारुल अमारा पर अगर हुसैन का परचम न लहरा दूं। अल्लाह अकबर। यह है अब्बास शब आशूर, लेकिन ये अब्बास के पहरे की आखिरी रात है। से ज़ैनब पहरा देगी। बात पहुंच रही है आप तक? एक एक जुमले में कयामत है। अली की बेटी पहरा देगी कल। चेहरे पर तमाचे मारूंगा, क्या करूं? अब्बास के पहरे की आखिरी रात। कल से अली की बेटी पहरा देगी। बस फर्क ये होगा कि अब्बास पहरा दे रहे हैं तो हाथों में तलवार है, अब्बास के जिस्म पर जरा है, सवारी पर सवार है। लेकिन कल जब ज़ैनब पहरा देगी तो सर पर चादर भी मौजूद नहीं होगी। और असहाब इमाम हुसैन के खेमों में सब हबीब इब्न मज़ाहिर के गिर्द जमा है। शब आशूर का थोड़ा अहवाल तो सुन लो, तो उसके बाद फिर मैं मसाइब अली असगर शुरू करता हूं। और ये मसाइब तो शुरू हो चुके हैं, मुझे यकीन है कि आप गिरिया फरमाएंगे। हबीब इब्न मज़ाहिर के गिर्द तमाम असहाब जमा है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खेमे में इमाम हुसैन को बुलाया और कहा, भैया कल जंग है, आपने अपने असहाब का इम्तिहान ले लिया है? अल्लाह जाने बीबी की ज़बान मुतार से जुमला सादिर होना था, कैसे ये खबर हबीब तक पहुंची। फिजा ने पहुंचाई, किसी और ने पहुंचाई, लेकिन हबीब तक ये खबर पहुंची। अपने सारे साथियों को लिया और बीबी के खेमे के बाहर खड़े हो गए और कहा, बीबी आप अली और ज़हरा की बेटी हैं, आप रसूल की नवासी हैं,
آپ کا شک بجا ہے، اس لیے کہ آپ کے نانا رسول اللہ کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا ساتھ نہیں دیا تھا، مدینہ میں آپ کے بھائی کے تابوت پر تیر برسائے تھے. لیکن بی بی اگر آپ ابھی حکم دے نا، ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھیں گے. بی بی فقط آپ حکم دیں، ابھی ہم خود اپنی گردنوں کو اپنی تلواروں سے کاٹیں گے. بی بی خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے جب ہم حسین کو تنہا چھوڑ دیں. بس بی بی نے کہا اے حبیب اپنے ساتھیوں سے کہنا فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے، فاطمہ کی بیٹی تمہیں دعا دے رہی ہے. میں کہوں گا اے حبیب ابن مظاہر، شب عاشور تو آپ نے لبیک کہہ دیا، لیکن عصر عاشور جب حسین نے پکارا حل من ناصر منصور اللہ، کون تھا جو حسین کی صدا پر لبیک کہتا؟ فقط ایک 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. جی ابھی شب عاشور کا کچھ اور احوال بھی پڑھنا ہے مجھے، بس حسین نے خطبہ دیا نا شب عاشور. ویسے تو حسین کے تمام اصحاب لکھا ہوا ہے مقاتل میں کہ بین قائم و قائد و راکع و ساجد، کوئی رکوع میں تھا ساری رات، کوئی سجدے میں تھا ساری رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو حسین کا ماننے والا ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. بس مصائب میں ایک جملہ کافی ہے پیغام کے لیے. شب عاشور حسین نے کہا انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں نماز اور تلاوت قرآن سے عشق کرتا ہوں. حسین فقط نماز پڑھتا نہیں، حسین فقط قرآن کے قاری نہیں ہے، میں کہتے میں محبت کرتا ہوں نماز سے اور تلاوت قرآن سے. اپنی زندگیوں میں تلاوت قرآن بھی روزانہ لے کر آئیے، کم سے کم چاہے 10 آیات کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آئے 10 آیات ہی صحیح روز پڑھیں، 10 آیات، حسین آپ سے راضی ہوں گے. حسین نے اب اصحاب ہیں کہ دوی النخل، شہد کی مکھیوں کے بنبنانے جیسی آواز آ رہی ہے، سب مختل سے پڑھ رہا ہوں. حسین نے اپنے اصحاب کو لیکن ایک جگہ جمع کیا اور چراغوں کو بجھا دیا. دیکھیں آپ بھی اپنے گھر پہ بیٹھے ہو نا، فقط شام غریبہ نہیں، اگر آج بھی ہو سکے تو چراغوں کو بجھا دو. جیسے حسین نے بجھا دیا تھا نا شب عاشور، آج بجھا دو، اپنے گھر کا چراغ بجھا دو. پھر دل سے پوچھنا کہ اب کہاں جانا چاہتے ہو؟ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو خیمے حسین کو؟ نہیں نا. کوئی سوچ نہیں سکتا، جیسے چراغ بجھا ہوئے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے کہ خیمہ حسین کو کوئی چھوڑ دے گا؟ نا. تو جب خیمہ حسین کو نہیں چھوڑنا چاہتے نا، کل کی موضوع سے بات، پھر اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنا کہ حسین تم سے راضی ہو جائے. یہ ہے خیمہ حسین کو نہ چھوڑنا. حسین نے چراغ بجھایا، اس کے بعد چراغ روشن کیا تو دیکھا مسلم ابن اسجا کھڑے تھے. حسین کا بوڑھا سپاہی تلوار کے سہارے، کمر جھکی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے بابا کا صحابی بھی رہا ہوں، میں نے آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے. مولا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر 70 مرتبہ مجھے جلا دیا جائے، 70 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، تب بھی میں آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا. شب عاشور سنا رہا ہوں تمہیں، شب عاشور. حبیب ابن مظاہر چونکہ بچپن کے دوست تھے، لہذا کہا اے حسین آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو میں کیا جواب دوں گا؟ مقتل میں ہے کہ حسین نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، حبیب کو جنت میں ان کا مقام دکھلایا. حسین نے کہا راضی ہو گئے حبیب؟ لکھا ہوا ہے کتابوں میں اور بعض فارسی علماء سے میں نے سنا ہوا ہے، کہتے ہیں حبیب نے حسین کے ہاتھوں کو تھاما اور اتنا گریہ کیا کہ جرت دموعہ علی صدرہ، حبیب کے آنسو ان کی آنکھوں سے ان کے سینے تک بہ رہے تھے. اور حسین نے کہا کیا ہوا حبیب؟ کہتے مولا آپ نے مجھے خط لکھا تھا، میں کوفہ سے کربلا آپ کے پاس آیا ہوں، میں جنت کی خاطر نہیں آیا آپ کے پاس، میری جنت آپ ہے حسین، میں فقط اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی ماں سیدہ طاہرہ کو قیامت میں کہہ سکوں کہ اے بی بی میں نے آپ کے بچے کو تنہا نہیں چھوڑا تھا. یہ عشق سیدہ میں آئے تھے، عشق امام حسین میں آئے تھے. اور شب عاشور پھر حسین نے تقسیم کیا ہوا تھا رات کو عبادت بھی کی، اصحاب سے گفتگو بھی کی، اور پھر خیام کا معائنہ بھی کیا، بنی ہاشم کے خیام کا. ہر بی بی اپنی شہادت کو تیار کر رہی ہے. زینب اپنے اون و محمد کو ایسے جہاد کرنا ہے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کیوں، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کیوں. ام فروا اپنے قاسم کو تیار کر رہی ہے. 2 خیمے ایسے تھے کہ گویا جن میں ایک پریشانی تھی. ایک تھا بی بی ام کلثوم کا خیمہ. حسین داخل ہوئے، ان سے پہلے عباس تشریف لائے، بلکہ
تو کہا کہ بہن آپ کے چہرے پر یہ آثار کیوں ہیں؟ کہا اے بھائی عباس، ہر بیوی کے پاس کوئی نہ کوئی قربانی ہے، کل ام کلثوم کیا قربانی پیش کرے گی اپنے بھیا حسین کی خدمت میں؟ غازی عباس نے ان ہاتھوں کو جوڑا کہ جو کٹے نہیں تھے. میں چشم تصور سے پڑھ رہا ہوں، زبان حال بھی ہے اس میں کچھ. گویا عباس نے یہ کہا کہ اے شہزادی، کل جب بی بی زینب اپنے اون محمد کو قربان کریں اور فروا اپنے قاسم کو قربان کریں، اور جب لیلا اپنے اکبر کو قربان کریں، تو آپ اپنی جانب سے اس عباس کو اپنے بھائی پر فدیہ کر دیجیے گا. شب عاشور ایک اور خیمہ ہے کہ جس میں کچھ پریشانی ہے، وہ ہے بی بی ام رباب کا خیمہ. حسین داخل ہوئے، کہا رباب آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہا آقا اس لیے کہ ہر بیوی کے پاس کوئی نہ کوئی قربانی ہے، حتیٰ بی بی ام کلثوم کے پاس بھی قربانی ہے کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام ان کی نیابت میں ان کی جانب سے شہید ہوں گے. رباب تو بڑی بد نصیب ٹھہری، اللہ نے 2 ہی بچے عطا کیے ہیں، ایک بیٹی ہے. یعنی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ بیٹی تھی 3 یا 4 سال کی نا، تو سکینہ ہے 4 سال کی. یعنی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ مولا اگر بیٹا 4 سال کا بھی ہوتا نا تو میں 4 سال کے بیٹے کو بھیج دیتی مقتل میں. لیکن مولا بیٹیوں پر جو میدان کا جہاد ہے وہ ساقط ہے، اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو گھٹنیوں کے بل چل کے بھی نہیں جا سکتا میدان. تو رباب کیا کرے؟ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام، علماء بیان فرماتے ہیں کہ کچھ کہا نہیں لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے. سوچ رہے ہوں گے کہ رباب آپ فکر نہ کیجیے گا، کل آپ کا علی اصغر ایسا جہاد کرے گا کہ عباس اور اکبر کے جہاد کے برابر ہوگا، اور آپ کی سکینہ راہ کوفہ اور شام میں تماچے کھا کر وہ جہاد کرے گی کہ تخت یزید الٹ کر رہ جائے. بس اصغر نے تیر کھایا کربلا میں، سکینہ نے تماچے کھائے کوفہ اور شام کے بازاروں میں. اصغر اور سکینہ کی ماں ام رباب پر ہمارا سلام ہو. یہ وہ ماں تھی کہ جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، بعد میں کہتی تھی میرے مولا حسین سے میں نے وعدہ کیا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. حتیٰ مدینہ میں جب تیز بارش ہونے لگی اور بی بی زینب نے کہا تھا کہ اے رباب آپ آ جائیے گا حجرے میں، کہ بی بی یہ تو فقط پانی کے قطروں کی بارش ہے، میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی تھی. یہ ہے ماں ام رباب. تو بس عاشور کا دن آ گیا، قربانیاں شروع ہوئی. مجھے امید ہے آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی. آپ کی صدائے گریہ کسی مسئلے سے آپ نے اگر بند کر کے رکھی ہوئی تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ دھاڑے مار مار کے روتے چلے جائے گا انشاءاللہ سے. عاشور کا دن آیا، حملہ اولا میں 50 کے قریب شہادتیں ہوئی، اور پھر اصحاب و انصار شہید ہونا شروع ہوئے. بنی ہاشم کی باری آئی، اولاد مسلم ابن عقیل، اولاد جعفر، ان کی شہادتیں شروع ہوئی. یہاں تک ایک منزل وہ آئی کہ پھر حسین کا علی اکبر، حسن کا گل بدن قاسم، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ گئی، قاسم کا لاشا حسین گٹری میں لے آئے. ذرا سوچو، یہ ساری شہادت ہم نے ایک ایک دن میں بیان کی ہے نا تفصیل کے ساتھ. حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت قاسم کی شہادت، عباس کی شہادت، سب کی شہادت ہوئی تو عاشور کے دن ہے نا. یہ دن کیوں تقسیم کیا ہم نے؟ یہ اس لیے کہ ہم بیان کر سکیں، اس لیے کہ ایک شہادت جب بیان کرتے ہیں تو کیا حشر ہوتا ہے، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، میری کیا کیفیت ہوتی ہے. تو ہم تقسیم کرنے دن تاکہ شہادت کو بیان کریں، بس اس کیفیت کے بعد ہم میں گنجائش نہیں رہتی کہ اگلی شہادت کوئی بیان ہو سکے. ذرا سوچو کہ جو ہم سے ایک دن میں بیان نہیں ہو پاتا، حسین نے ایک دن میں سارے 72 لاشیں اٹھائے. اسے بیان کرنا اور سننا مشکل ہے، اسے حسین نے دیکھا تھا، نہ صرف دیکھا تھا بلکہ لاشوں کو اٹھایا تھا. ایک منزل وہ آئی کہ عباس اپنے شانے کٹا کر فرات پر سو گیا، اور اب حسین ہے. کل پڑھوں گا عزیزوں عصر عاشور اگر زندگی رہی تو حسین کیسے خیمے سے رخصت ہوئے. اور پھر حسین مقتل میں جب پہنچے تو کہتے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب بن یسب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے کہ جو حسین کی نصرت کرنے والا ہو؟ کوئی ہے کہ جو حسین کی صدا استغاثہ پر لبیک کہنے والا ہو؟ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی، لیکن ایک خیمہ تھا کہ جہاں سے گریے کی آواز بلند ہوئی، یہ رباب کا خیمہ تھا. حسین واپس پلٹے، کہا اے بی بی ابھی میں زندہ ہوں، آپ کی گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا جب سے آپ نے مقتل میں صدا استغاثہ کو بلند کیا ہے، معصوم علی اصغر نے اپنے آپ کو جوڑے سے زمین کربلا پر گرا دیا. گویا اصغر ایک پیغام دے رہے تھے کہ بابا فاطمہ صغریٰ سے مجھے اسی لیے تو لے کر آئے تھے بابا میں صغریٰ کی گود نہیں چھوڑ رہا تھا، آپ نے میرے کان میں کچھ کہا تھا.
بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا تھا. حسین نے یہی کہا تھا نا اصغر تیرے بغیر میرا جہاد پورا نہیں ہے. بابا آپ کی ایک آخری قربانی باقی رہ گئی, ایسے غربت کا ذکر نہ کرو, مجھے لے چلو مقتل میں, اس لیے کہ بابا میں خود چل کر نہیں جا سکتا مقتل میں. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, کہا رباب اس کا لباس آپ تبدیل کر دیجئے. بس رباب لائی ہے, لباس کو تبدیل کر کے شاید رباب نے اس کیفیت میں لباس تبدیل کیا ہو کہ کہا ہوگا اپنے علی اصغر سے کہ بیٹا اصغر آج سرخرو کرنے کا دن آ گیا ہے ماں کو. بیٹا میں سید زادی نہیں ہوں لیکن مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دینا, اور جب جانا اپنی دادی زہرا کے پاس تو ماں کی شکایت نہ کرنا, اس لیے کہ تیری ماں خود 3 دن کی بھوکی پیاسی تھی, تجھے غذا کیسے دیتی؟ تیری ماں خود بہت مسلمہ تھی. گویا رباب نے اصغر کو مجاہد بنا کر ایسے رخصت کیا کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آخری رخصت کرتی ہے. حسین نے علی اصغر کو لیا اور حسین چلے مقتل میں پہنچے. عزیز اللہ جانے آج کیا کیفیت ہے, میں شروع ہی سے میرے سینے میں دم ہی نہیں آ رہا. آج ساتھ ہو رہے عزیزوں میں کیسے پڑھوں. حسین مقتل میں پہنچے, ابا کا دامن رکھا ہوا تھا, کچھ کہہ رہے تھے حسین قرآن لے آئے, یقیناً حسین بولتا ہوا قرآن لے کر آئے تھے. ایک مرتبہ حسین نے ابا کے دامن کو الٹا, فوجی اشقیہ نے دیکھا ایک ننھا سا بچہ ہے حسین کی آغوش میں ہے. حسین نے کہا اے فوجی اشقیہ اگر تمہاری نگاہ میں حسین کو اگر تمہاری نگاہ میں حسین نے کوئی خطا کی ہے, اس معصوم بچے کا تو کوئی قصور نہیں, اسے پانی پلا دو, اسے پانی پلا دو. یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے. عزیزوں اگر تمہارا بچہ پانی مانگنے کہیں راستے میں جا رہے ہو اور سواری میں پانی موجود نہ ہو, کتنے بے چین ہو جاتے ہو, کہتے ہو جہاں کہیں بہو پانی میسر آئے روک کر بچے کو پانی دے دو. سلام اس حسین پر جس کا 6 ماہ کا علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا. کچھ باتیں فطرت سے سمجھنے کی ہوتی ہے, تفصیل سے میں سمجھا نہیں سکتا, خود اپنی فطرت سے سمجھتے جانا. یا حسین یا حسین, مجھے جملہ کہنے دینا بس, کہیں سے کوئی آواز نہ آئی, کوئی آواز نہ آئی. حسین نے کہا بیٹا شاید انہیں تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا, تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا, تو ان پر اپنی حجت سوال کر. اصغر کیسا کلام کرتے, اصغر کا کلام سوکھی زبان تھی. معصوم نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرنا شروع کی. فوجیں بے حیا منہ موڑ کر رو رہی تھی, لیکن اب بھی کوئی آگے نہ آیا پانی دینے کے لیے. حسین نے کہا اچھا شاید تم سمجھتے ہو جیسے ہی تم اصغر کو پانی پلانے لاؤ گے میں لے کر خود پانی پی لوں گا. نہ میں فاطمہ کا لال ہوں, میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں, میں زبان کا بکا. لیکن اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو لو اصغر کو زمین پر لٹا دو. حسین نے اصغر کو کربلا کی زمین پر رکھا, خود پیچھے ہٹے, کہا آؤ بچے کو خود اٹھا کر پانی پلا. لیکن اب بھی کوئی نہیں آتا, اب بھی کوئی نہیں آتا. روتے رہنا, ذرا مجھے سہارا دے دینا, مجھے حیا آتی ہے کہ میں پانی, لیکن حسین کے لیے اصغر کے صدقے میں مولا تاکہ میں آپ کے مسائل پڑھ. حسین نے اٹھا لیا علی اصغر کو. اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب شمر ملعون اسے یہ شک ہوا کہ فوج میں کہیں انقلاب ہی نہ آ جائے. عمر ساتھ ڈر رہا تھا کہ کہیں میری فوج مجھ پر حملہ نہ کرتے. ایک مرتبہ حرملہ کو بلایا, عرب کا سب سے معلوم تیر انداز, لینا عزیزوں بہت ہو گئے, عرب کا بہت بڑا تیر انداز تھا. کہ اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر. حسین کیا کہہ رہے کہ حسین کے کلام کو قطع کر. یہاں علماء نے لکھا ہے حسین کا کلام خود علی اصغر ہے, یعنی اصغر کا ٹکڑے کر دے.
حرملا نے تیر جوڑا لیکن تیر نہیں چلا سکا، ہاتھ کہاں پہ؟ کہ اگر میں پوچھتا، عمر ساتھ نے کہا کہ سب سے مانا ہوا تیر انداز کون ہے؟ اور اب میں تمہیں تیرا نام لیتا اگر کوئی پوچھتا مجھ سے، لیکن آج کیا 6 مہینے کے بچے سے ڈر رہا، تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کرے جب بھی تیر جوڑتا ہوں ایک خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے، کو شعلہ کے کلام میں بھی ہے، خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایک بی بی فریاد کرتی ہے، اے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اصغر کا وزن کم ہے، تیر کا وزن زیادہ ہے، اس جگہ تیر ایسے شعبہ ہے جو جانوروں کو گرانے کے لیے ارے اصغر کو چھوڑ دیتے، شاید بچہ پیاس سے کچھ دیر بعد خود ہی مر جاتا۔ اے حرملا دیکھو جب حضرت مختار نے قاتلین امام حسین کو گرفتار کیا تھا تو ہر ایک سے پوچھا کرتے تھے تاریخ میں معین ہو جائے کہ تو نے کیا کیا تھا۔ حرملا کو جب گرفتار کیا تھا نا عزیزوں، میں پوری تفصیل نہیں پڑھ سکوں گا، ہمت نہیں رہی، بس اب تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے۔ پہلا تیر اس وقت جب عباس مشق کو لے کر آ رہے تھے، کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی عباس سے قریب بڑھے، میں نے تیر چلایا، مشق پر تیر لگا، سارا پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیر اس وقت کہ جب حسین زوجرا پر سوار تھے اور زخمی تھے، کوئی جرأت نہیں کرتا تھا حسین کے قریب جائے، میں نے ایک ایسا تیر چلایا جو حسین کے سینے پر لگا اور پوچھ سے حسین نے نکالا۔ مختار رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ حرملا نے کہا تیسرا تیر اس وقت چلایا کہ جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے آئے۔ مختار سے برداشت نہ ہوا، کھڑے ہو گئے کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا تم نے۔ حرملا نے کہا میں نے تیر چلایا، بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا۔ مختار گر کر خشم آ گیا، کہتا ہے میرا مولا حسین، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مختار، جو تم سن نہ پائے اصغر کی مارا باپ نے دیکھا تھا۔ تیر جوڑا، شب عاشور ہے عزیزوں، بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو ساری رات رونے کی رات ہے، روتے رہنا انشاءاللہ۔ اور میں نے عرض کر دیا میلبرن کے وقت کے مطابق 4:45 پر انشاءاللہ صبح اذان علی اکبر کی مجلس ہے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کے وقت کے مطابق 11:45 ہوگا تقریباً انشاءاللہ۔ اچھا ذرا بات سنیے گا میری۔ ایک مرتبہ حرملا نے تیر جوڑا اور تیر چلا، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اصل میں جملہ ہے کہ ایک کان سے تیر چلا، دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو بچہ ذبح ہوتا گیا حسین کے ہاتھوں پہ۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، مقتل میں ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ تیر ایسا تھا، وزن ایسا تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا۔ اتنا خون نکلا ہوگا حسین نے وہ خون لیا، آسمان کی طرف بہانا چاہا، فریاد آئی مولا اگر ایک قطرہ ناحق آسمان پر آ گیا تو قیامت تک بارش نہ برسے گی، زمین پر ڈالنا چاہا، آواز آئی مولا اگر ایک قطرہ زمین پر آ گیا قیامت تک کوئی غلہ نہ اگے گا۔ حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا کہ قیامت میں نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا۔ فرماتے تھے ہاتھوں پہ لیے لاشے اصغر، مقبول ہوئے بار خدا، حضور اختر تو نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر، کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے داور، بندہ پہ یہ اللہ کی تائید ہوئی ہے، قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے۔ حسین کی زبان پر ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رسن بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ۔ پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے، تیرے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، کل عاشور پہ عمل کرو گے نا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، اس
اس لیے کہ حسین امام بھی ہے، حسین باپ بھی ہے، باپ کی شفقت کہہ رہی ہے، ماں کیسے برداشت کرے گی، امامت کہہ رہی ہے لے جاؤ خیمے میں اصغر کا لاشا۔ اللہ جانے جیسے حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچہ کھینچی تھی، یا علی کہہ کر حسین خیمے میں داخل ہوئے، سکینہ بھی آ گئی، رباب بھی آ گئی، اصغر گئے تھے روتے ہوئے، آئے تھے خاموش ہو چکے تھے، حسین نے ابا کا دامن رکھا ہوا تھا تاکہ براہ راست ماں کی نگاہ نہ پڑے۔ سکینہ آئی، اصغر خاموش تھے، سمجھی اصغر شاید پانی پی کر آ گیا، کہا بابا کیا اصغر کو پانی پلا لائے، تھوڑا سا سکینہ کے لیے نہ لائے۔ حسین نے ابا کا دامن الٹا، کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے۔ بچوں دامن الٹا، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ماں کی نگاہ 6 مہینے کی کمائی پر پڑی، کہا یا بلیا اے میرے لاڈلی اصغر، کیا کچا سا بھی کوئی نہر ہوتی؟ سن لینا بھی رہے عزیزہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے بس ابھی گرتا ہوگا حسین پہنچے پشت خیمہ پر، حسین نے ننھی سی قبر کھو دی، اصغر کو سپرد لحد کیا۔ مجھے نہیں معلوم حسین نے کیوں اصغر کو دفن کیا، کسی اور شہید کو دفن نہ کیا، اس لیے کہ حسین جانتے تھے شام غریبہ میرا لاشا پامال ہوگا اگر اصغر میرے سینے پر رہا، اصغر کا لاشا پامال ہو جائے گا، لہذا اصغر کو دفن کیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو کاٹ کے شبیر کھڑے ہوئے، دامن کو چھاڑ کے، دامن چھاڑنا یعنی کیا، یعنی حسین کے پاس کچھ نہیں بچا، عباس بھی دے دیا، اکبر بھی دے دیا، اصغر بھی دے دیا، اب صرف بہن کے چادر بچی تھے، بچی کے رخسار بچے تھے، شام غریبہ حسین نے یہ بھی دے دیا، زینب کی چادر چھن گئی، سکینہ کے رخسار پر تماچے لگے، اصغر کا سر لو کے نیزہ پر۔ جب رباب نے دیکھا، جانتا کیسے سر بلند ہوا، ظلمہ پڑھتے اس واقعے کو، مجھے نہیں معلوم اگلے سال شب عاشور میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں، میں تمہارے پاس ہوں یا نہیں ہوں، لہذا سو جب سر جمع ہوئے، ایک سر کم تھا، کسی لائن نے کہا والے ساتھ سے میں نے دیکھا تھا حسین چھوٹے سے بچے کو لے کر گئے تھے، کئی نیزہ بردار تیار ہوئے، ایک مرتبہ نیزہ گھوڑتے جاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے خدا مجھے ہمت دے میں پڑھ سکوں، انہیں ہمت دے یہ سن سکے۔ ایک شقی کا نیزہ پھنسا، سکینہ نے کہا بوبی اماں میرے اصغر کی طرف خیر ہو، اصغر کا سر نہیں لاشا بلند ہو گیا، سکینہ نے فریاد کی بوبی اماں ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا، میرا ننھا علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا، ایک تیر کے زخم سے، ایک نیزے کے زخم سے۔ اصغر کی ماں نے فریاد کی اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے سامنے تیرا قاتل کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا، چادر نہیں بچی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں۔